اگر ہم نے روڈ بنانے ہیں، اگر ہم نے پینے کا پانی دینا ہے، اگر ہم نے صحت اور تعلیم دینی ہے اپنے لوگوں کی، تو ہم مستقل طور پر باہر سے ادھار لے کے نہیں چل سکتے۔ تو 17% کی گروتھ ٹیکسز میں لائی گئی کرونا وائرس سے پہلے، اور اب بھی اس کی جو گروتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے کرونا وائرس کے باوجود۔ تیسری چیز یہ کہ جو پچھلے 5 سال گزرے پچھلی حکومت کے، اس میں ڈالر کو اتنا سستا رکھا گیا کہ پاکستان کی انڈسٹری کمزور ہوتی گئی اور باہر کی چیزیں یہاں پہ مقبول ہوتی گئیں، حتیٰ کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کے بڑھنے کی رفتار پچھلے 5 سال میں 0 سے بھی کم ہو گئی۔ تو کیسے کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے اگر اس کی چیزوں کی مانگ ہی دنیا میں ختم کر دی جائے، اور ڈالرز کی جو ریزروز تھیں وہ آدھی سے بھی کم ہو گئی؟ تو کیسے کوئی ملک اپنے لوگوں کو خوشحالی دے سکتا ہے اگر ان کے ڈالرز ہی ختم کر دیے جائیں؟ تو یہ بڑے فیصلے تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کو ایک پائیدار بنیاد پہ کو خصوصی مراحت دی گئیں تاکہ روزگار پیدا ہو، تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں، تاکہ ڈالرز کمائے جا سکیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جبکہ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہمارے خطے میں بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، تو پاکستان کی بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ پھر چونکہ ڈالر کو انہوں نے اتنا اتنا سستا کر دیا تھا، ہم نے اس میں ڈی ویلیویشن کی تاکہ پاکستان کی چیزیں جو ہیں دنیا میں اٹریکٹیو ہوں، اور اس کے بھی اثرات دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر اب مستحکم چل رہا ہے۔ اور جو سب سے بنیادی چیز جس پہ بار بار میں آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھولے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے عمران خان نے بجٹ کو ڈبل کیا، 100 سے 192 ارب، اور سبسڈیز اس کے علاوہ دی گئیں۔ 1.5 کروڑ خاندانوں کو پاکستان کے ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر، خصوصی طور پہ خواتین کو پیسے دیے گئے کہ وہ نپٹ سکیں ان مشکل حالات سے، اور یہ پیسے دیے گئے صرف ایک شرط پر کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کو ضرورت ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہوں یا کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور بعد میں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اب ہم ایک الیکشن میں ہیں۔ یہ پاکستان کے جمہوری عمل کی خوبصورتی ہے کہ یہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ الیکشنز شفاف انداز میں ہوں، ہماری خواہش ہے کہ یہ الیکشنز مہذب انداز میں ہوں، ہماری خواہش ہے کہ اس میں ایک دوسرے پہ گالی گلوچ نہیں کی جائے، ہماری خواہش ہے کہ اس میں ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو، تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں میچورٹی ہے، اس میں ایک توازن ہے، اس میں ایک پرائیڈ ہے، فخر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اپنے کردار کو اس انداز سے لے کے چلیں اس الیکشن میں کہ ہمارے سپورٹرز اور ہمارے ملک کے لوگ اس سے خوش ہوں۔ شکریہ۔ مجھ سے سوال پوچھیں؟ جی آپ سے جی دیکھیں، گیلانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور یہ مقابلہ میرا اور گیلانی صاحب کا نہیں ہے، یہ 2 سیاسی پارٹیز یا 2 سیاسی کوalitions کا ہے، اور جس کو بھی ہماری قومی اسمبلی کے ممبر زیادہ ووٹ دیں گے وہ چنا جائے گا۔ یہ فرمائے گا کہ ماضی میں جو ہے آپ نے سینٹ کا الیکشن جیتا، کچھ سیٹیں کم تھیں، لیکن آپ کا ذاتی اثر و رسوخ کا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ پرانے بندے ہیں، لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں، اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو کہیں اسے ہارس ٹریڈنگ تو نہیں کہا جائے گا، اور جہانگیر خان ترین ہمیشہ آپ کا اہم موقع رہے ہیں۔
अब वो कहाँ है, क्या आप पूरी कमान संभालेंगे ये या वो भी सामने आएंगे? जी देखें मैं आपको एक बात वाजे कर दूं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है इस इलेक्शन का वो कौमी असेंबली है। जिस तरह सूबाई असेंबलीज इलेक्टोरल कॉलेज हैं सूबाई सेनेटर्स को पिक करने के लिए जो कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में आते हैं, तो अल्टीमेटली आखिरकार ये फैसला इलेक्टोरल कॉलेज यानी उनके जो MNAs हैं उन्होंने करना है। इसमें ज़ाती ताल्लुकात हों, सियासी वाबस्तगी हो, किरदार के ऊपर जो डिफरेंस हो और जो रिकॉर्ड है, ये मुल्क में हर एक का माजी है, हर एक का हाल है और इंशाल्लाह कुछ का मुस्तकबिल है। थैंक यू। बस चलें। जी नहीं, पहले इसका मेरा ख्याल सियासी सवाल है, इसका जवाब मैं ही दूँ। देखें भाई, मुझे आज तक बता दें कि दुनिया में जो कैंडिडेट हो उसने कैंपेन ना की हो। कैंडिडेट जो हैं हमारे अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, फौजिया हैं, तो कैंडिडेट का काम होता है कि अपना जो उनकी इलेक्टोरल कॉलेज है उनके पास जाएं। तो मेरा ख्याल है कि कैंडिडेट को कैंपेन करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी।